السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت سے انکار کر دیا ہے، اور دوسری جانب شیر افضل مروت جو ہے وہ حکومت کے لیے خوف کی علامت کس طرح سے ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جی ٹھیک، انصار عباسی صاحب نے ایک بار پھر اپنی اوپینین اپنا اوپر لکھا ہے روزنامہ جنگ میں، اور اس وقت جو ہم ایوان میں دیکھ رہے ہیں، جو تقاریر میں دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت ہم اسمبلیوں میں دیکھ رہے ہیں، یہ میں صوبائی اسمبلیوں کی بھی بات کروں، اس کے نتیجے میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے صاف طور پر پیغام دے دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت نہیں چاہتے۔ یعنی عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ اگر بات چیت کی جائے تو وہ بات چیت اپنی ٹرمز پر کی جائے، یہ اس وقت کہا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے اس وقت ہوا یہ کہ انصار عباسی صاحب اپنی اس اوپینین میں لکھ کیا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایک محمود خان اچکزئی کو عمران خان نے صدارتی امیدوار بنایا۔ اچھا، پھر وہ نعیم پٹواری کا کاغذ آ گیا تھا نا، نعیم پٹواری نے کہا تھا کہ 2 خسرہ نمبر ہیں، خسرہ نمبر یعنی زمین کے 2 قطعے، ان کے نمبر ہیں، ایک 156 ہے، ایک 156/1 ہے۔ 2020 کا یہ پٹواری کا کاغذ ہے۔ تو اگر محمود خان اچکزئی پر یہ شک تھا کہ اس شخص نے زمین قبضے میں کر رکھی ہے غیر قانونی طور پر، تو یہ شک کب تھا؟ 2020 میں۔ 2020 گیا، 21، 22، 23 گیا، اب 2024 میں محمود خان اچکزئی کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے اگر، تو پھر کون کہے گا کہ یہ کارروائی درست ہے؟ کیونکہ اب محمود خان اچکزئی صدارتی امیدوار بن گئے تو ان کو یہ یاد آئی، اور محمود خان اچکزئی نے وہ تقریر کی ہے کہ جس تقریر سے ظاہر ہے کہ ہر طرف ایک کھلبلی مچ گئی ہے، اور محمود خان اچکزئی کے خلاف یہ کارروائی ہوئی، تو محمود خان اچکزئی کو صدارتی امیدوار بنایا گیا۔ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ اس شخص کو اس تقریر کے ساتھ، ان خیالات کے ساتھ صدارتی امیدوار بنا کر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں مفاہمت نہیں چاہتا۔ علی امین گنڈا پور، انصار عباسی صاحب کہتے ہیں 9 مئی کے مقدمات میں ملوث لوگ، ان کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنوا دیا ہے، اور عمران خان یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں مفاہمت نہیں چاہتا۔ اگر آپ مجھے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس نام پہ غور کیا جائے۔ اچھا، یہ پیغام کیسے دیا گیا؟ یہ پیغام کہا جاتا ہے کہ براہ راست بھی دیا گیا، پہنچایا گیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ صحافی، مطلب کامران خان صاحب ہوئے، دیگر صحافی، وہ سب کے سب لگے ہوئے تھے کہ عمران خان غور کر لیں۔ علی امین گنڈا پور یا کوئی اور نہیں آئی، علی امین گنڈا پور کا ایک نک بھی آیا اس دوران، علی اے امین اے گنڈا پور جی، تو انہوں نے کہا یہ آگ ہے، اے جی، اس کی جگہ کسی اور کو لیا۔ اس طرح کی باتیں کی گئی کہ عمران خان یہ چاہتا ہے۔ اب علی امین گنڈا پور نے کیا کیا؟ عارف علوی صاحب صدارت کی منصب پہ تھے، بہت سے لوگ کہتے تھے کہ عارف علوی صاحب چلے جائیں، ملنے چلے جائیں، عارف علوی صاحب عمران خان سے اڈیالہ جیل ملنے چلے جائیں۔ میں نے بار بار یہاں پر کہا تھا کہ نہیں جائیں گے، اور وہ نہیں گئے، بالکل۔ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ملنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب، ٹھیک ہے نا، اور یہ اب جا رہے ہیں بحیثیت وزیر اعلیٰ۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے انہیں آگے کا جو لائے عمل ہوگا وہ عمران خان صاحب ان کو بتائیں گے، نہیں، پورا پروسیجر ہے، وہ پرمیشن وغیرہ لینی ہوگی، ممکن ہے پرمیشن ملے، ممکن ہے نہ بھی ملے، ویسے مل جائے گی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ ہے، اس طرح کا کوئی کام، کیونکہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ پولیس کے انڈر ہے، پنجاب کی حکومت کے انڈر ہے، مشکل ہے کہ کوئی اس وقت رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، چیزیں بہتر کرنے کی کوشش اگر ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے تو وہ ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب جا کے علی امین گنڈا پور صاحب مل لیں گے، یہ ملاقات بہت بڑی ملاقات ہوگی۔ یعنی عمران خان نے جیل کے اندر بیٹھ کر اپنے تمام سیاسی غیر سیاسی مخالفین کو شکست دے دی ہے، اور اس کے بعد عمران خان سے جیل کے اندر وہ شکست دینے والے ملاقات کری، بہت بڑی چیز ہوئی بات ہے، اور جو 9 مئی کے مقدمات میں خود درج تھے جیسے علی امین گنڈا پور صاحب، تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے۔ تو عمران خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ صاف ہے کہ اگر بات کرنی ہے، اچھا عمران خان صاحب یہ نہیں کہتے بات نہیں کرنی ہے، یعنی ہمارے ان کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو سمجھتے ہیں عمران خان صاحب وہ ان سے بیک نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی تعداد جو لوگ کہتی ہے کہ اگر یہ جمہوری آدمی ہے تو پھر یہ شہباز شریف سے بات کر لے، یہ اگر جمہوری آدمی تو بلاول بھٹو زرداری سے، آصف زرداری سے بات کر لے، یہ کیوں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں یار ان کے پاس پاورز ہی نہیں ہیں، یہ کوئی اختیار رکھتے ہی نہیں، تو ان سے کیا بات کرنی؟ جن کے پاس اختیار ہے ان سے بات کر لوں گا۔ یہ عمران خان صاحب بڑا، اور وہ اپنے مفادات کے لیے پاور شیئرنگ کرتے ہیں، یہ آج بھی بیرسٹر گوہر علی صاحب نے کہا ہے ان کو۔ تو اب اس طرح سے اگر سچویشن ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان چلنے نہیں دے رہا، تو یہ صرف وہاں نہیں ہے، یہ آپ دیکھیے ایوان میں عمران خان کی جماعت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے۔
آپ ایوان میں آ گئے ہیں اور اب آپ کے پاس مینڈیٹ ہے, لیجٹمیٹ مینڈیٹ ہے, اور آپ کی تقاریر, آپ کی آواز اگر بار بار قینچی چلائی جائے گی, یعنی آپ بولیں گے اور وہ کٹ ہو جائے گا, ایک آ جائیں گی خاتون آگے بتائیں گی بلڈ پریشر کیویں ٹھیک کریتا ہے, میں وہ پنجابی میں بتا رہی ہوں. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اختر مینگل تقریر کرنے اور اختر مینگل کی تقریر کے درمیان میں اچانک ہمیں ایک شخص نظر آئے گا اور وہ کچھ اور بتا رہا ہوگا. پی ٹی وی, جیو, سرکاری ٹی وی دکھاتا ہے وہی تمام پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز دکھاتے, تو پھر وہ بیچارے فوراً مجبور ہو کر یا تو اپنے اینکر پہ آتے جو ایسے بیٹھا ہوا ٹی وی دکھاتے, پھر اچانک کیوں ہوتا ہے اور سیدھا ہو کے بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اشتہار چلنا شروع ہوتا ہے. یہی کام کیا جاتا ہے. اب کل جب عمر ایوب صاحب جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے اس وقت تو چلے عمران خان صاحب کا پوسٹر تھا ساتھ میں, اس لیے چلیں کٹ کر بھی دیا گیا, تو آج تو ایسا نہیں تھا. نہیں, اب یہ اسی طرح سے ہوگا, اور اگر اسی طرح سے ہوگا تو عمران خان کا نام لینے پر, عمران خان کی تصویر چلانے پر پابندی آپ عدالتوں کو بتاتے ہیں نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد آپ یہ نہیں چلا سکتے. یہ اس وقت مسلسل ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے اختر مینگل صاحب نے جو تقریر کی ہے, وہ تقریر انہوں نے کیا کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں ان کے خلاف ووٹ پڑا ہے, جی نفرت کا ووٹ پڑا ہے. جب انہوں نے یہ باتیں کی, خفیہ ایجنسیز کی, اسٹیبلشمنٹ کی, اداروں کی, لفظ فوج کا استعمال کیا, تو ڈیپٹی اسپیکر نے کہا کہ نہیں, آپ فوج پر تقریر نہیں کر سکتے, تنقید نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, یہ آئینی طور پر منع ہے. ڈیپٹی اسپیکر نے کہا, اختر مینگل صاحب نے کہا ٹھیک ہے, اب مجھے آئین کی بہت شکریہ, وہ شق دکھائے جس کے تحت ہماری پگڑیاں اچھالی جا سکتی ہیں. تو اگر آئین کی ہی بات ہو رہی ہے تو مکمل. تو اس طرح کا جب آپ حال دیکھ رہے ہیں ایوان میں, تو یہ ایوان جو ہے وہ آپ, حکومت کیا کرتی ہے, حکومت ایوان چلاتی ہے, کیونکہ حکومت ہے تو اس کے پاس کام ہے کہ ہم کیا کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے, منشور ہے, یہ ہمارے پلانز تھے جو ہم نے لوگوں کو دکھائے کہ ہم آئیں گے تو یہ کریں گے. تو انہی پلانز پر عمل درآمد کرنے کے لیے حکومت کو قانون سازی کرنی ہے, پالیسیز بنانی ہے, اور حکومت کو اتھارٹیز بنانی ہے, کام کرنے ہیں, قراردادیں لانی ہیں, منظور کرانی ہیں, اور اپنے مینڈیٹ پر آگے چلنا ہے. اب اگر حکومت کورم کی نشاندہی کرے گی, اچھا, تو یعنی حکومت کہے گی جی اجلاس میں اراکین کی تعداد نامکمل, اجلاس ملتوی کر دو, تو بھائی یہ کام تو اپوزیشن کرتی ہے. ایوان چلنے نہیں دیں گے, حکومت کو امبیرس کریں گے, یہ اپوزیشن کا کام ہے, یہ اپوزیشن کا کام ہے. اب شگفتہ جبانی صاحبہ جو ہیں, انہوں نے تقریر ہوئی بیرسٹر گوہر کی, چل گئی, تقریر ہوئی اختر مینگل کی, چل گئی, اسد قیصر کی تقریر چل گئی, یعنی کٹ ہوتی رہی لیکن چل گئی, ایوان میں تو چل گئی. اس کے بعد ہوا یہ کہ شیر افضل مروت, یہ شخص خوف کی علامت بن چکے ہیں, خطرہ ہے یہ حکومت کے لیے, اور یہ آؤٹ آف دا سلیبس آدمی ہے. ایک ہوتا ہے نا, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص یہاں تک جائے گا, اس طرح کی تقریر کرے گا, اس سے آگے نہیں جائے گا, ٹھیک ہے دیکھ لیں گے. اس کو جواب دینے کے لیے ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں. یعنی عمر ایوب آئے گا تو ہم کہیں گے ایوب خان کا پوتا, صحیح, ہم کر لیں گے. اختر مینگل آئے گا تو ہم تقریر کرتے یہ بھی کہیں گے کل تک تم ان کے ساتھ تھے, پھر ہمارے ساتھ تھے, پھر ادھر جا کے بیٹھ گئے ہو, کر لیں گے. بلوچستان کے سردار خود بھی تو بلوچستان کے لوگوں کے حقوق مارتے ہیں, کر لیں گے. آپ اسد قیصر کو جواب دے دیں گے 9 مئی والا ہے. شیر افضل مروت تو بعد میں آیا ہے, 9 مئی کے بعد آیا ہے, اس کو آپ کیا کریں گے. اور وہ جتنی وہ جس طرح آتا تارڑ کے ساتھ جس طرح ان کی آج جو بحث و مباحثہ ہوا, اور ایم کیو ایم کے ساتھ بھی, تو وہ تو بالکل ہی آپے سے باہر ہو جاتا. تو وہ تو اڑن چھو وڑن چھو والی تقریر جو ہے, اگر وہ کریں گے اور یہ الفاظ استعمال کریں گے تو آؤٹ آف سلیبس آدمی ہے, اس کو کیا جواب دیں گے آپ. تو وہ تو بڑی مصیبت ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ عمران خان پہ بات کریں گے, عمران خان کا نام لیں گے, عمران خان کا نام لیں گے, اور پاکستان تحریک انصاف والے جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے سارے کے سارے اسپیکر کے ڈائس کے سامنے, آؤ تمہیں بتاتے ہیں. ایسے شیر افضل مروت صاحب کے لیے تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے اس پر, ایوان ایسے چل نہیں سکتا نا جس طرح سے ہی چلانا چاہ رہے ہیں, تو یہ زیادہ دیر چلے گا بھی نہیں. نہیں دیکھیے, ایسے اگر ایوان چلانا ہے تو پی ٹی آئی والے چلانے نہیں دیں گے. دوسرا, پی ٹی آئی والوں نے ایک ترکیب پوری پلان کر لی ہے. کہا یہ جا رہا تھا نا, یہ محمود خان اچکزئی تقریر کے بعد چوائس بنے ہیں عمران خان کی کہ ان کو ہم صدارتی امیدوار بنا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوا. کچھ 20 یا 21 تاریخ کو, کل میری پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سورسز سے بات ہوئی, 20 یا 21 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف نے یہ اندر اپنی صفوں میں ڈسکس کیا, فروری کی 20-21 کو, کہ محمود خان اچکزئی
सही। फिर उसके बाद इन लोगों की 26 को मुलाकात हुई, 28 को मुलाकात हुई महमूद खान अचकज़ई से, और उन मुलाकातों के नतीजे में उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब को भी बता दिया कि हम ये सोच रहे हैं। 20-21 को जब किया था, तय हो चुका था। 20-21 को जब किया था तो इनफॉर्मली बताया, 26-27 को जाके फॉर्मली बता दिया कि आप ओहदा सदारत के लिए उम्मीदवार। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर लिया। और क्या ये यहाँ रुकेगा? नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 जगहों पर अपना मैंडेट वापस लेने की लड़ाई लड़ेगी। एक लड़ाई है अदालत के अंदर, दूसरी लड़ाई है सड़कों पर एहतजाज की शक्ल में। अब उनका ये इरादा है कि ये हुकूमत हम नहीं चलने देंगे। अब एहतजाज जब होता है, पीटीआई वाले जब आएंगे ना एहतजाज करने, तो उनकी तशरीफ मार मार के लाल कर दी जाएगी, जो अभी अहमद शाह के साथ हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है, अहमद शाह के साथ हुआ। ये करेंगे, पीटीआई वालों को नहीं करने देंगे। लेकिन अगर मौलाना जो है वो आएंगे और वो अपने पीले कुर्ते वाले लेकर आएंगे, तो फिर क्या होगा? मौलाना का एहतजाज में शामिल होना, पीटीआई के साथ महमूद खान अचकज़ई का शामिल होना, और इन लोगों का फिर जलसे करना। पीटीआई वाले जलसा करेंगे तो ट्रक के ऊपर स्पीकर लगा के निकल जाएंगे। मौलाना के साथ जब जलसा होगा तो फिर वो जलसा तैयारी के साथ होगा। उसमें कंटेनर्स वाला स्टेज बनेगा, पीछे बड़ी सी स्क्रीन लगेगी, उसमें तस्वीर लगेंगी और वो तकरीर होगी। तो फिर उसमें गिरफ्तारियां और ये सब कुछ। अब इसीलिए तो देखिए ना, खौफ है। तो मौलाना पहले पीटीआई वाले कहते थे, नाम तो ख्वाजा आसिफ ने रखा था डीजल, लेकिन पीटीआई वाले बहुत कहते थे। हाँ। अब नून लीग वाले कह रहे हैं, हाँ भाई कल तक तो तुम इसको डीजल कहते थे, आज ये अर्क़े गुलाब हो गया है, ये मुबारक अर्क़े गुलाब हो गया है। तो ये खौफ है। और पीटीआई की ये हिकमत अमली जब सड़कों पर आएगी, मुसीबत बढ़ेगी, काम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। तारिक मतीन हमारे साथ थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।